کچھ لوگ نیک بہت ہوتے ہیں مگر علم لا یعرفون شیء، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ علم کیا ہے جی؟ بڑی بڑی منطقی تفصیلیں ملیں گی آپ کو۔ وضع الشیء علی موضعہ، چیز کو اس کے صحیح محل پہ رکھنے کی جانکاری، یہ بچوں کا کام نہیں ہے، یہ کیا سرائیوں پہ نہیں ہو سکتا۔ عقل پرست اگر کہتا ہے میں عقل سے ساری کنڈیاں کھول لوں گا، ٹھیک ہے، بڑی عقل مند دنیا بنائی ہے آپ نے اپنی عقل سے۔ عقل اور نقل، عقل اور نقل والوں میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نقل عقل کے اوپر حاکم ہے، وہ کہتے ہیں عقل نقل کی حاکم ہے۔ ہماری دلیل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، خلاص اللہ عقل کی بنیاد پر جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرے گا۔ اللہ ما کننا معذبین، عذاب تمہیں تب تک نہیں دے گا حجت جب تک تم پر رسالت کی قائم نہیں ہوگی۔ تو نقل مقدم ہو گئی، نقل مقدم ہو گئی، عقل مؤخر ہو گئی۔ اب آپ چلائیں جتنے گھوڑے چلانے جی، افلا تعقلون افلا تعقلون افلا، علم علم علم، قرآن و سنت کا علم، قرآن و سنت کا علم آج جس حال کے اندر موجود ہے وہ بھی علم، مگر ان کا علم جن کا علم اس نقص سے پاک ہونے کی اللہ نے گارنٹی دے دی۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کے علم کی اللہ نے گارنٹی دی ہے وہ ہے سٹینڈرڈ، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کی جماعت رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ان کے علم کی گارنٹی لی ہے اللہ نے۔ یہ نہیں کہ ان کے بعد والوں کی نہیں ہے، لیکن ان کی تو گارنٹی کھڑی ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا انسان کی فرد اور جماعت میں، روح میں اور جسم میں، سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، جو ان کو نہیں پیش آیا ہو۔ یہ بہت بڑی جرت ہوگی کہنا کہ 3 بر اعظموں پر ساڈے بڑیاں نو، ہمارے میں تو پنجابی میں شروع ہو گیا، ہمارے بڑوں کو جو ہے ساڈے بڑیاں نو کوئی مسئلہ نہیں ہے جڑا انہاں نو آ گیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس کی چھوٹی سی کوئی بال کی نوک بھی نہیں ملی آپ کو ان 3 دوروں میں، یہ کیسی بات کرتی ہے آپ نے؟ کون سا مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں، کون سا مسئلہ؟ وہ اور بات ہے، ہماری جنگیں کچھ اور مسائل پہ چلی گئی ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ مجھے انسانیت کا کوئی مسئلہ بتائیں جو یہاں نہیں ہے۔ ہم غریب فقیر آدمی جدت میں بہت کام کرتے ہیں، روایت میں کم آنا ہوا ہے، بڑے عرصے بعد آج اپنوں کے ساتھ یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ ہماری جنگ دوسرے محلوں میں جنگ ہے ہماری، تو ان بڑے بڑے سرداروں کے سامنے یہ چھوٹا سا کارکن آپ کا بیٹھا ہوا کہیں، میں نے کہا سرکار ملازم کیسے رکھنا چاہیے اس پر کچھ پیش کروں؟ تو بڑے تمسخر کے ساتھ اگلے نے کہہ دیا شیخ صاحب کی گل کرتے پہ ہو تسی، مطلب یہ تو دنیاوی کام ہے، آپ وہ بات کریں نا اللہ اللہ جو آپ کا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا سرکار ملازم کیسے رکھتے ہیں، امپلائمنٹ کے جو اصول ہیں شریعت سے مل سکتے ہیں آپ؟ بولا شیخ صاحب کیا بات کر رہے ہیں سر، ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم نے 3 بر اعظم چلائے ہیں، 1000 لوگوں کی کمپنی چلانا تو ہمارے بچوں کا کام ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے 300 سال سے پیش کیا کیا؟ میں نے کہا ہاں کمپنی تھوڑی نقصان میں جا رہی ہے لیکن پھر واپس آ جائے گی انشاءاللہ ایک دن، لیکن ہم نے بڑا راج کیا، بڑے مسائل ہمارے بھی تھے، HRM کے، فلاں کے، مارکیٹنگ کے، سیلز کے، تمہارے پاس ایسا کیا تھا جو ہم نے چلایا نا معاملہ؟ کہہ رہے لیکن شیخ صاحب اب تو نہیں چل رہا نا کچھ بھی۔ میں نے کہا چلیں بحث مباحثہ چھوڑیں حضرت، اگر ہم قرآن سے آپ کو کچھ پیش کریں گے تو اس گھوڑے کو ریس میں آنے کی تو اجازت دیں آپ۔ ہم تو ابھی ہمارا تو داخلہ ہی ممنوع کر دیا نا، ہم نے خود ہی کر لیا ہے، اپنے آپ کو مقید کر کے ان موضوعات میں رکھ کے ہم نے ہی اپنی سلطنت چھوڑی ہے۔ سب موضوع ہمارے تھے، سب کلیات ہمارے تھے، سب جزیات ہماری تھیں، سب میکروز اور مائکروز ہمارے تھے، کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس پر دین بات نہیں کرتا۔ ہم نے چھوڑ دیا نا کلیم کرنا، ہم نے رکھ لیا اپنے آپ کو وہی مقید کے اندر۔ کون سا؟ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ بولیں، بہت بڑا آدمی تھا، نام نہیں لے سکتا کراچی کا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، لیڈرشپ کی کانفرنس ہو رہی۔ میں نے کہا اٹھائیں قرآن،
موسیٰ علیہ السلام کو جب رکھنے کی بات کی ان کی بیٹی نے کیا کہا؟ ان خیر من استاجرت، سب سے اچھی اجرت اور سب سے اچھی سروس اس سے لینی چاہیے القوی الامین، جو قوت میں بھی مضبوط ہو اور امانت میں بھی مضبوط۔ اب یہ دو ہیں، اسی پر انشاءاللہ آپ کے شیخ کی مدعو کرنے پر ہم آئے ہیں، ہم پھر آگے جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ کہ قوہ اور امانہ پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں 700 سال پہلے ہی بحث کر دی ہے کہ کارکن کیسے بنایا جاتا ہے اپنی جماعت کا یا کسی ادارے کا یا کسی آرگنائزیشن۔ ہم احبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا نہیں ہوتا، آج ہمارا ڈنکا نہیں پڑتا۔ لیکن کون سا مسئلہ؟ علم، علم، علم والوں سے پڑھنے والا علم، یہ کتابی علم بھی فسادی علم، یہ گوگل کا علم۔ میں علی اطلاق اپنے استاد ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ ستیانہ بنگلے کے جو ہیں انہی کی بات، علم اخبار میں بھی ملتا، سب علم کو غلط نہیں کرے، مگر ایک نہج سے گزرا ہوا علم، استادوں کو کا لوٹا اٹھایا ہوا علم، مدرسے کی کچھ دال کھایا ہوا علم، ضربا یضربو ضربا فہو ضارب کی ضرب والا علم، کچھ گردانوں کا علم، صرف صغیر کا علم، کچھ کبیر کا علم، پھر اس کے بعد انسان تفکر کرے اپنا۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انسان اندھا ہی ہو کے کسی کی اندھا ہی پیچھے لگ جائے، لیکن اس اجتہاد کے درجے پہ پہنچنے کے لیے کچھ عرصے کسی کے نیچے آنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا استادوں سے۔ علم، قرآن وہ ڈائمینشن کھولتا ہے، چیزیں کھولتا ہے، علم۔ تو قومیں برباد ہو گئیں کیونکہ انہیں کرنا نہیں آیا، اس محل میں کیسے کرنا تھا، اور اس محل میں علم کیسا تھا۔ دو بندوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی بیگم کے پاس روزے کی حالت میں جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا سکتے ہیں، بس اس سے اجتناب کرنا، اس کام سے۔ دوسرے نے آ کے اسی جنس کا فتویٰ پوچھا کیا میں جا سکتا ہوں آپ سے؟ لا، آپ نہیں جا سکتے۔ ایک ہی جنس کا فتویٰ، ایک ہی جنس کا سوال، فتوے دو، کیونکہ جز میں جا کے ہر انسان منفرد ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس پر یہ لگتے؟ تو دو صوبے، دو شہروں، دو علاقے، دو صوبے، دو ملکوں کے بیچ کے اندر کیسے بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کا حل یہ اور آپ کا حل؟ حیرت کی بات ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے۔ یہ علمی بات ہے، پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے، ڈائیورسٹی کہاں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں، کہیں کچھ چل رہا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے۔ تو علم التنوع ہی پڑھنے کا علم، اگر پڑھنے کے شریعت میں ایک چیز کو کرنے کے 1000 طریقے ہیں، اسی پہ آدمی ڈوب جائے گا۔